ہو گئی آہ بے پدر زینب، کم ہے اب روئے کہ یہ ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، جو یاد الہی سے اپنے آپ کو منسوب کرنے کا مہینہ ہے، کہ جس میں بندے اپنے معبود کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن اسی ماہ مبارک رمضان میں جہاں یتیموں کی خبرگیری کے لیے کہا گیا ہے، جہاں اللہ کے بندوں پر رحم کرنے کی دعوت دی گئی ہے، مسجد کوفہ میں ایک قیامت برپا ہے جس میں بیٹیوں کے سر سے باپ کا سایہ چھن رہا ہے۔ بیٹے زار و قطار رو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ امیر کہ جو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں اپنی پشت پر روٹیاں رکھ کر کے یتیم مسکین سائلوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے، وہ علی جو ہر ایک کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے، وہ علی جنہوں نے عدالت کا نظام قائم کیا، وہ علی جنہوں نے عبادت کا سلیقہ سکھایا، وہ علی جس نے دنیا کو درس حیات دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود ضربت لگائی۔ ارے اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب۔ جب حضرت امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ زہر آلود ضربت لگائی گئی، جراح بلایا گیا، یعنی اس زمانے کا ڈاکٹر جو جراح ہوتا تھا، جب اس نے زخم کو دیکھا تو ان کے بیٹوں سے یہ کہا کہ اگر علی کو دودھ دے دیا جائے، شہد دے دیا جائے تو شاید اس زخم کو روکا جا سکتا ہے، تاکہ اس تکلیف کو روکا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو ملی ہے تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ علی کے دروازے پہ یتیم بچے اپنے حق کا یعنی اپنا حصہ دودھ لے کر کے علی کے در پہ کھڑے آواز دے رہے تھے، بلاؤ ہمارے امیر کو، ہمارے سرپرست کو، ہمارے رہنما کو، ہمارے خبرگیر کو، کہ جو ہمارے گھر آ کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلایا کرتا تھا۔ علی کی شہادت کسی قوم کی شہادت نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کی شہادت ہے۔ آئیے اس شہادت کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ 19، 20، 21 رمضان المبارک جو حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، ایسے موقع پر ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی خدمت میں، جو آپ تک امیر کائنات کے میسج کو پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم آج حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جو پوری دنیا کے اندر لوگ انہیں یاد کر کے پرسہ پیش کر رہے ہیں اور غم منا رہے ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے درس حیات ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے ناظرین تک، چونکہ آپ ایک اسکالر ہیں، آپ کی نظر ہے، آپ نے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں علم کے میدان میں، صبر کے میدان میں، تمام اخلاقیاتی زندگی کے پہلو پہ، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین تک میسج و پیغام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میری تقریر کے سننے والے ان حضرات سے گزارش کروں گا، میں 3 سال سے بیمار ہوں، اسپتال میں داخل ہوں۔ آپ حضرات اگر ممکن ہو تو میری صحت کے لیے بھی میری تقریر کے بعد دعا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا علیما۔ کہ میں حافظ تو قرآن کا نہیں ہوں، لیکن قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ مجھے یاد ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کون سی آیت یہاں شروع کروں، لیکن آپ نے خود ہی مجھے آیت دے دی۔ میں تمام حفاظ قرآن سے دست ادب باندھ کر یہ عرض کروں گا کہ پورے قرآن میں کوئی آیت مجھے ایسی دکھا دیں
جس میں اس تفصیل کے ساتھ ایک جرم کی سزا بیان کی گئی نہیں ملے گی۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن کو بغیر جرم و خطا قتل کر دیا، اب سنیے، اس کی جزا فجزاؤہ جہنم، جہنم سے اس کی سزا شروع ہو رہی، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ولعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے گا، اس کی ہمیشہ ہمیشہ جوتے کاری ہوتی رہے گی، اور اللہ یہ چاہے گا، اس کی مرضی یہ ہے کہ ایسے ظالموں کی جو سوانح عمری ہے یا حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ میرے خیال میں اتنی تفصیلی آیات قرآن مجید میں کسی سزا کے بارے میں نہیں، تو اس لیے میں عرض کروں گا، اس بارے میں درست کروں گا۔ میرے پاس لگ بھگ 25-26 منٹ ہیں، اسی میں اپنی اسپیچ کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزوں، رسول اللہ کی پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ جانتے ہیں، اور مجھے آیت اللہ سیستانی کا یہ ڈائریکشن ہے، یہ ہدایت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، وہ میرے عالم ہے، میرے مرض تقلید ہیں، تو اس پر بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو شیعہ اور سنی نہیں ہیں، بلکہ ان کو شیعہ بھی مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے کہ علی مع الحق اور حق مع علی، جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہیں علی ہوں گے۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم بین الفریقین، دونوں فریقین اس کو مانتے ہیں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو لوگ سمجھ لیں تو خود ہی قریب آ جائیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ سنی شیعہ ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سنی شیعوں کو سمجھ لیں اور شیعہ حضرات سنیوں کو سمجھ لیں، تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگس لوگ پیدا کر دیتے ہیں وہ نہ ہونے پائے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مولانا رسول اللہ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث کی اہمیت کیا ہے بھائی ریشان؟ اس چھوٹی سی حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی، اور فرمایا آپ نے جہاں تم کو تلاش ہو حق کی وہاں علی کے پاس چلے جاؤ، جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہیں علی ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا، پھر بات کیا رہے گی؟ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جیسے کہ دلاداری ہو، لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علی کبھی باطل کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور حق کے علاوہ کبھی علی کسی چیز کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ولی طالب کی شخصیت، اب دیکھیے ایک حق بات یہ بھی ہے، جب حدیث میرے سامنے کریے کہ جہاں حق ہوں گے وہاں علی، اب اگر علی یہاں موجود ہیں تو حق یہ ہے کہ بتایا جائے کہ واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو آپ ایک موقع بھی مجھے نہیں بتا سکتے ہیں کہ جہاں علی بن ابی طالب نے کبھی باطل کا ساتھ دیا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھا انہوں نے کہ دوست ہے کہ دشمن نے اپنا ایک پرایا ہے، انہوں نے دیکھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو چیز حق تھی اس کے وہ جم گئے، اس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور اس میں ان کو کامیابی ہوئی۔ اب میں اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ آپ حضرات سے اور تمام جو دیگر حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اور اگر مل سکے تو یہ ریکارڈ آپ پاکستان سے منگوا لیں۔ تقریباً 7-8 سال ہو گئے۔ بھائی دیکھیے میرے یہ الفاظ نہیں ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں کس کے الفاظ ہیں۔ 7-8 سال ہو گئے، میں کراچی ہر سال جاتا تھا، وہاں پر ڈے ہوتا تھا، اس میں تقریر کرتا تھا، مجمع بہت ہوتا تھا، اس میں زبردست مجمع ہوتا تھا، اس میں شیعہ سنی سب آتے تھے، کیونکہ ہماری تقریر میں لڑانے والی باتیں تو ہوتی نہیں، ملانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک سال میں گیا وہاں تقریر کرنے کے لیے، تو مجھ سے پہلے ایک سعودی اسکالر آئے ہوئے تھے، آپ ریکارڈ منگوا لیجیے اس کا۔ سعودی اسکالر آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا دیکھیے یہ میرے حافظے کا ہو گیا، بہرحال ان کا نام تھا مرتضیٰ ملک۔ تو ان کی جی ہاں مرتضیٰ، ابھی میں بتاتا ہوں پورا نام، وہ تھے اور میں تھا وہاں کے بدوئی مقرر تھے۔ تو انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی اور اتنی لمبی تقریر کی، میرا خیال ہے قریب 1.5 گھنٹے اس شخص نے تقریر کی ہوگی، اور کسی کی آنکھ نہیں جھپکنے۔ اب میں بھی حیرت میں تھا کہ میں بھی کیا کہوں گا، خیر بہرحال وہ الگ بات ہے۔ غلام مرتضیٰ ملک ان کا نام تھا، غلام مرتضیٰ ملک۔ ہاں، تو میں نے اٹھتے ہی پہلا جملہ یہاں شروع کیا کہ بھائی جو غلام ہوتا ہے ملک نہیں ہوتا، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، تو جو غلام ہوتا ہے ملک نہیں ہوتا، جو ملک ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ یہ نیا عجوبہ یہاں موجود ہے اتنے بڑے، اور وہ سعودی مدینہ یونیورسٹی کے اسکالر تھے، وہاں پروفیسر تھے، ناٹ این آرڈنری پرسن، پروفیسر تھے، اسکالر تھے مدینہ یونیورسٹی کے، اور وہاں سے اردین کر کے آئے تھے۔ اور کیا آپ نے تو اب انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ یہی حدیث جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ رسول کے بعد حق کدھر گیا اور باطل کدھر گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ علی کدھر گئے۔ جدھر علی گئے ادھر حق گیا، جدھر علی گئے ادھر حق گیا، جہاں سے علی نے منہ موڑا وہ باطل تھا۔ اتنی پیاری بات تھی، اتنے اس پر نعرے لگے ہیں، اتنے لوگ خوش ہوئے ہیں کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، یہ مسلمانوں میں مسلم ہے، اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ جو علی کے پاس ہے وہ حق کے پاس ہے، جو علی سے دور ہے وہ حق سے دور ہے۔ تو اب مجھے عرض کرنا ہے کہ اب جب یہ معلوم ہو گیا، ایک مسلم اسکالر نے یہ بات کہی اور لوگوں نے اسے شیعہ سنی سب نے ایکسیپٹ کیا کہ جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں تو فیصلہ ختم ہو گیا۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جنگ جمل ہے، اگر آپ کو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کس طرف تھی، ادھر حق تھا، ادھر مولا علی سے ادھر حق تھا، تو یہ دیکھیے کہ علی کدھر ہے۔ جدھر علی ہے وہ حق ہوگا، جدھر علی نہیں ہے وہ حق نہیں، باطل ہوگا، غلط فہمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب میں بالکل چکرا گیا تھا جب انہوں نے یہ سب تفصیل بیان کرتے یہاں تک کہ میری اماں، میں نے کہا میری اماں کیا بھائی، یہ مولا علی کہ میری اماں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے بعد بتایا کہ میری اماں کی بھی حالت تھی کہ جنگ جمل سے جب وہ، سن لیجیے بھائی، خدا کی قسم یہ انہوں نے کہا، ریکارڈ میں موجود ہوگا، کہنے لگے کہ جب جنگ جمل سے حضرت ام المومنین واپس تشریف لائیں، 20 سال تک کنٹینیوسلی فار 20 ایئرس، 20 سال تک وہ سال پر دوپٹہ رکھ کر روتی رہیں کہ ہائے میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اور کیا آپ نے تو علی کے مقابلے میں ایک اسلام کی بہت بزرگ اور بہت بڑی شخصیت بھی آ جاتی ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ علی کے لیے، شیعہ نام بالکل نہیں کہتا کہ وہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ کہ ہم کیوں کہیں کہ وہ شیعہ ہوتے ہیں، لیکن علی کے لیے وہ ایک صاف کارنر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ علی وحی کے رسول نے فرمایا کہ جہاں آج تم کو اگر حق کی تلاش ہے تو علی کی تلاش کر لو، جہاں علی ہوں گے وہیں حق پر وہیں حق ہوگا۔ تو اور اسی طرح سے اب آپ جنگ صفین ہے، جنگ صفین میں ایک طرف امیر شام تھے، ایک طرف مولا علی تھے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے حق کدھر تھا، دیکھیے مولا علی کدھر ہے۔ بس رسول نے 2 جملوں میں ساری بات جو تھی وہ کہہ دی۔ اس کے بعد جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں آپ کو دیکھنا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ علی کدھر ہیں، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، باقی جو لوگ دوسری طرف ہیں وہ ان کو غلط فہمی ہو یا کچھ بھی ہو، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں، لیکن بہرحال وہ باطل پر تھے۔ یہ ایک بہت ہی کانٹے کی حدیث ہے جو رسول نے فرمائی، اور یہ حدیث مسلم بین الفریقین۔ عزیزوں، تو میں پھر چونکہ مجھے آیت اللہ سستانی نے ابھی جو میرا آخری سفر تھا عراق کا، جس کے بعد آتے ہی میں بیمار ہو گیا تھا، مجھ کو یہ ہدایت دی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم مجھ کو انہوں نے بڑی محبت سے مجھ سے ملے، اور یہاں کے مسلمانوں کے حالات، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات ایک عراقی عالم بتا رہا ہے۔ اب میرے تو منہ کھلا رہے گا، ان کو تو وہ بھی معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ بھائی اتنی تفصیل سے انہوں نے حالات بتایا، تو میں نے کہا کہ آپ نے حالات بتائے، مجھے معلومات میں اضافہ ہوا، کیا جائے؟ تو انہوں نے بات کہی کہ شیعہ سنیوں کو لڑاؤ نہیں، لڑنے سے وہ بھی برباد ہوں گے، یہ بھی برباد ہوں گے، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، یہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت سے ابھی میں نے شروع نہیں کیا جاتے، میں آتے ہی بیمار ہو گیا تھا، لیکن مجھ سے سستانی صاحب نے فرمایا تھا کہ تمہارے 3 محاذ ہونا چاہیے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے ہے کہ ان سے غربت کو مٹاؤ۔ دیکھیے میں نے کہا غربت کو اتنی ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا غربت کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے کو بہت اونچا سمجھتا ہے، حالانکہ غریبی جو قرآن مجید میں بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، غریبی جو ہے وہ ایک عذاب الہی ہے۔ سورہ نحل کے آخر میں ارشاد میں ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ابھی میں نے دیکھا ارشاد ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ ہم تم لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں ایک بستی کی۔ اس بستی میں جو مسلمان تھے اس زمانے میں وہ بہت پیسے والے تھے، مگر وہ غرور کرنے لگے، مغرور ہو گئے، اور انہوں نے جو ہم نے پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، اس کو انہوں نے جوئے میں، شراب میں، اللہ باتوں میں صرف کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے ہماری نعمت کی قدر نہیں کی، پیسے سے عیاشی شروع کر دی، کھیل کود شروع کر دیا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے اس دولت کو چھین لیا۔ تو میں سارے مسلمانوں کو اللہ کے نام پر، سارے مسلمانوں کو اللہ کے نام کے اوپر، جو غریب ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ان کا فرقہ کچھ ہو، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ امیر سے غریب ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے عذاب نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں، کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے آپ کی دولت کو چھین کے اور آپ کو اپنے، یہی لکھنؤ میں ہوا۔
لکھنؤ میں جو شیعہ تھے یا سنی تھے مسلمان تھے وہ کم پیسے والے نہیں تھے، لیکن یہ جب یہ پیسہ آ گیا شیعوں کے پاس میں، دوسروں کو شیعوں کے پاس آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کنکوے اڑانا شروع کر دیے، اور ان کنکووں میں سنہری وہ پھنے جو لگائے جاتے ہیں سونے کے تاروں کے وہ لگائے گئے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ انہوں نے شراب پینا شروع کر دی، انہوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا کہ آج یہی لوگ جو کل نواب تھے اور راجا تھے اور مہاراجا تھے، میں نے دیکھا کہ سڑکوں پر جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو بھیک مانگنا خدا کے لیے شیعہ سنی حضرات، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، نہ شیعہ نہ سنی، جتنے مسلمان ہیں وہ غور کریں، اگر ان کی مالی حالت خراب ہو گئی ہے، ان سے پیسہ چھن گیا ہے، غربت ان کے پاس آ گئی ہے، تو وہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اس لیے ہم کو غریب بنا دیا۔ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہ سمجھا اللہ نے ہم کو اپنا پیار، وہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب ہوگا وہ ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ہاتھ یوں پھیلا رہے گا ہمیشہ، جو ہاتھ جس کا پھیلا ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد، میں بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ایک مرز وقت ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آ کر یہاں پر، میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکلیں ہوں گی، غربت، جہالت اور جو اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کرانے کی کوشش کروں۔ اسی لیے یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے موضوع، میں نے اس کو پسند کیا، اور اب میں تھوڑا سا، میں 25 یا 30 منٹ کے بعد اندر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایران، اس کی جڑ کہاں کے اوپر؟ اس کی جڑ یہ ہے، بھائی میں بہت ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں دینی طبقے میں یہ ہے کہ مدرسے میں بچوں کو داخل کر دو، یہ نہیں جا کے دیکھتے کہ مدرسے میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ آرتھوڈاکس قسم کی چیزیں ان کو بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، یہ زمانہ اس کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے تم ان کو کیا پڑھائیں؟ آپ ان کو سائنس پڑھائیے، ٹیکنالوجی پڑھائیے، منصوبہ بنا کے ان کی تعلیم کا دوران مقرر کیجیے، اور دوریہ جو وہ بنائیے۔ میں تمام شیعوں سنیوں سب کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے یہاں دینیات کی کتاب چھپی فرمان علی صاحب کی، اس میں دینیات کیا ہے؟ پہلی اصل ہے توحید، ٹھیک ہے، دوسری اصل عدل، یعنی اللہ نے کبھی ظلم نہیں کیا نہ کرے گا، تیسری ہے نبوت، امامت، قیامت۔ اب بھی جو ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ آئندہ انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ برا وقت آیا تو وہ عالم ہو جائیں گے، مجھے معلوم ہے، تو ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے اسی موضوع کو پوری کتاب لکھی انگریزی میں، بتائیے، جس میں کہیں سے ایک قرآن کی آیت نہیں، جس میں کسی جگہ ایک حدیث کا حوالہ نہیں، سب سائنٹیفک معلومات کی روشنی میں انہوں نے بتایا ہے کہ وحدانیت کیا ہے، جو توحید کیا ہے، توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور شرک کی کیا برائیاں۔ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس قدر اسکالرلی لکھی ہے کہ میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ آدمی جس نے کبھی انگریزی پڑھی نہ اس نے کیسے یہ سب لکھ دیا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ انسان کی فکر کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے۔ اس لیے اب ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ہمارے یہاں 2-4 مدرسے 5 مدرسے ایسے ہیں بے شک کہ جن میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے، باقی آئی ایم سوری ٹو سے، میں بہت افسوس کا درج کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کا مرض نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا، کہ جو وہاں کے اوپر نظم و ضبط ہے وہ بہت آرتھوڈاکس ہے، بہت قدیم ہے۔ جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ تو پڑھائی نہیں جاتی، جو پڑھائی جا رہی ہیں وہ بہت قدیمی لینگویج زبان میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات مدرسوں کی مدد کریں۔ ہمیں آپ سے ایک پیسہ نہیں چاہیے، ہمارا بھی کالج ہے، MU کالج، ہم نے آپ سے پیسہ لیا نہ پیسہ لیں گے، نہ ہم نے کبھی آپ سے پیسہ مانگا ہے نہ پیسہ مانگا۔ آپ میری مدد نہ کیجیے، چھوڑ جانے دیجیے، لیکن ان مدرسوں کی جو آپ مدد فرمائیں اس میں قید لگا دیں کہ آپ کو بچوں کو قوم کا لیڈر بنانا ہے۔ لیڈر میں کیا کیا صفات ہونا چاہیے، لیڈرشپ کوالٹی اس میں نہیں تو قوم کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے بس پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں دین ہے، دینیات ہے، مگر آرتھوڈاکسٹی نہیں ہے۔ جو موسٹ ماڈرن چیزیں ہیں اس کو موسٹ ماڈرن لینگویج میں اسٹائل میں آپ پیش کریں تاکہ اللہ قبول کرے اور آپ کا مدرسہ انشاءاللہ کامیاب سے کامیاب ترین ہوتا جائے۔ دوسری مجھ سے فرمایا گیا ہے، علماء نے فرمایا وہاں کے خاص طور پر آیت اللہ سیستانی نے، کہ پہلے تو غربت کو مٹاؤ،
جہاں غربت ہوگی وہاں ذلت ہوگی، وہاں رسوائی ہوگی، وہاں ہاتھ پھیلا ہوا ہوگا. جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوگا وہ کبھی دنیا میں اونچا نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، خدا کے لیے میں اللہ اور رسول اور مولا علی جن کی شب شہادت شروع ہو چکی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ سب مل کر رہیں، یہاں پر ایک دوسرے کو خود انڈرسٹینڈ کریں. اب یہاں کل یا پرسوں میری تقریر تھی، اس میں نے یہی بات عرض کی تھی. یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں، بہرحال گورنمنٹ سے خوش بھی ہے لیکن ہمیں شکایت دی ہے، یہ کمیونل فیلنگس بہت زیادہ ہیں. چنانچہ یہاں پر وہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کے لوگوں پر معلوم کیا کیا الزام لگا کے انہوں نے ان کو بالکل کوڑا کرکٹ کر دیا کہ یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو ہم نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہے. ان کی خطا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ اچھے آدمی بنیے. تو اچھا آدمی بننا یہ کوئی کانسپریسی کی بات ہے؟ یہ قوم کو گرانے کی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. خدا را شیعہ سنیوں کو سمجھیں، سنی شیعہ کو سمجھیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے مذہب کو جانتے ہوں اور مذہب کو فالو کریں. اسی طرح سے ہندو دھرم میں نے پڑھا ہے. ہندو دھرم بہت اچھا دھرم ہے، لیکن اس وقت نہیں کہ مطلب کرسچنس ہیں. کرسچنس بہت اچھا مذہب ہے. ہم کسی مذہب کی برائی نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اس میں ہندو دھرم کی جو تعلیم ہے وہ بہت اچھی ہے کہ آپ ہر انسان کو نیک سمجھیں، اچھا سمجھیں اور اسے سمجھ اس کی خدمت کریں. یہ اس کی اصل خدمت ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا کہ ہم جب تک کہ نئی لائنوں کے اوپر مذہب کی تدوین نہیں کریں گے، پروپیگیشن نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم دنیا کو سمجھا پائیں گے کہ اسلام کیا ہے، نہ خود سمجھ پائیں گے کہ اسلام کیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ آنے والی نسلوں سے اسلام نکل جائے گا. اسلام کا نکل جانا بہت آفت کی بات ہوگی. ہندوازم نکل جائے بہت آفت کی بات. کرسچینٹی ختم ہو جائے تو بہت آفت کی بات. وہ جو اسلام ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے. میں قسم کھائے کہتا ہوں کہ اسلام بہترین دین ہے، بہترین دھرم ہے. مولوی گڑبڑ ہے. یہی صورت ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے کہ ہندو دھرم میں نے پڑھا ہے، گیتا میں نے پڑھی ہے. وہ ہندو دھرم بہت اچھا ہے، لیکن جو پنڈت لوگ ہیں وہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، فساد ان کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تو ہم سب کو یہاں ہندوستان میں مل کے رہنا ہے، جل کے رہنا ہے. اور یہ میل ملاوٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. بہرحال شروع ہو چکا ہے اور مجھے جو وقت دیا ہے کیا گیا ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. اس لیے میں یہیں پر کٹ شارٹ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک موضوع اور سچ پر مجھے عرض کرنا تھا اور اب اس کا ذکر کرنے سے حاصل کیا ہے جبکہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا. تو اس لیے میری تمام ہندوؤں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام شیعوں سے، تمام سنیوں سے بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ شیعہ سنی میل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ سمجھے کہ سنیزم کیا ہے اور سنی ملاؤں کی باتوں پر نہ جائیں، یا خود پڑھیں یا اچھی کتابوں میں دیکھیں کہ شیعہ کیا ہے. شیعہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے پھیلایا، جو مولا علی نے پھیلایا، جو امام طاہرین نے پھیلایا، جو معصوم تھے، جن سے غلطی ہونا ممکن نہیں تھی. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات رمضان مبارک کی اب ختم ہونے والا عشرہ شروع ہو رہا ہے. آپ حضرات اپنے کردار پر ایک مرتبہ پھر غور کریں اور سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں، سچے شیعہ بننے کی کوشش کریں. آپ کو سنی بھی دوست رکھیں گے، ہندو بھی دوست رکھیں گے، ساری دنیا آپ کی دوست ہو جائے گی، کوئی آپ کا دشمن نہیں رہے گا. اس میں پہلی بات یہ، اس سے پہلے میری تقریر یہاں پر ہو گئی تھی تو اس میں نے کہا آپ سوالات کیجیے میں جواب دوں گا. تو اس میں سوال میرے پاس آیا تھا، ان کو حق ہے سوال کرنے کا کہ آپ علم پر اتنا زور دیتے ہیں، ایجوکیشن پر اتنا زور دیتے ہیں، کیا ایجوکیشن سب چیزیں مل جائیں گی؟ میں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ مولا علی کہہ چکے ہیں کہ جس کے پاس علم آتا ہے اس سے دنیا کی کوئی بھلائی رہ نہیں جاتی. عزت دولت سب اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جس سے علم چھن جاتا ہے اس کے پاس جو چیزیں تھیں بھی وہ رہ بھی نہیں جاتی ہیں. تو آپ کو اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ورنہ کچھ آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا. میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا. آپ ہندوستان میں ہماری پوزیشن کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. یہ بہت گندی بات ہے. آپ نے ہاتھ پھیلایا، گویا اپنے آپ کو بیچ ڈالا، آپ نے 2 روپے میں ہم کو خرید لیجیے. نہیں ہونا چاہیے. آپ ایران میں جا کے دیکھ لیجیے، ایران میں جا کے دیکھ لیجیے، وہاں پر ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے اور جو وہاں پر سلیبس بنایا گیا ہے وہ اتنا اچھا ہے. اتنا سا ہے ایران، اتنا بڑا ہے امریکہ، اور موسٹ ایڈوانس کنٹری ہے امریکہ. میں اس کو پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب جنگ ہونے والی تھی تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایران کا قیمہ بن جائے گا، ایران کی چٹنی پس جائے گی. ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ایک انجام کیا ہوا آپ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر طاقت ہوتی ہے، جہاں ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں شکتی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجیے کہ ایران نے
امریکہ کا حشر کیا کیا، اور آج تک اللہ نے بھی اس کو سزا دی. ہم خوش نہیں ہیں، لیکن ایک لاکھوں آدمی امریکہ میں کورونا سے مر رہے ہیں. ایران والوں نے دوا خود نکال لی. ایک ملک جو کل آزاد ہوا ہے اس نے اس کی دوا نکال لی، اینٹی میڈیسن اس نے نکال لی، اور اب وہاں پر کم سے کم ایک بلا کی صورت میں ایران میں نہیں ہے. اس لیے کامیابی کی کنجی ایجوکیشن ہے، اور موسٹ ماڈرن ایجوکیشن ہے. لیکن یہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے یہ دین کو سمجھتے ہوئے کہ دین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت دیا ہمیں، اور ہم مومنین سے گزار ہیں کہ ہمارے لیے ایک اسکالر، ایک شخصیت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی ہے. آپ ان کے حق میں دعا کریں، پروردگار عالمین شفا عاجل و شفا کامل عنایت فرمائے، تاکہ آپ کا جو مشن ہے، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، وہ انشاءاللہ اسے عملی جمع پہنا پائیں، اور پہنا دیا ہے بحمدللہ. ڈاکٹر صاحب شہادت کے دن چل رہے ہیں، اس والے سمجھائیں میری ایک جو سب سے پرابلم ہے وہ ہے آئی ہیو لاسٹ مائی کانفیڈینس. میں بھول جاتا ہوں. آپ نے بے شک مجھ سے کہا تھا غلطی میری. تو یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ ہر انسان کا اور ہر آدمی کا ایک دشمن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جہاں علم ہوگا جہالت اس کی دشمن ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی علم اس کا دشمن ہوگا. وہ چاہے گا دنیا بھر میں علم پھیل جائے، نالج پھیل جائے، ایجوکیشن پھیل جائے، چاہے دنیا بھر میں جہالت پھیل جائے. اب آپ کو کس لشکر میں شامل ہونا ہے یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے بات مجھ سے کہی ہے کہ مولا علی نے کیا فرمایا، یہی فرمایا کہ جب علم تمہارے پاس آئے گا تو سب کچھ آ جائے گا. یہ مولا کی حدیث ہے. اور جب علم چلا جائے گا تو سب کچھ تم سے چلا جائے گا. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ مولا علی کی زندگی کو اب میں اس پر پوری تقریریں کروں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن مولا نے جتنا زیادہ ایجوکیشن پر زور دیا ہے اتنا کسی چیز پر زور نہیں دیا، جتنا لٹریسی پر زور دیا اتنا کسی چیز پر زور نہیں دیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تأخذون. ممبر پر بیٹھ کر جہاں بڑا مجمع گیدرنگ ہے وہاں فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، جو تم کو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، میں امیجیٹلی اس کا ممبر سے جواب دوں گا. اس موضوع پر ایک کتاب میرے سے چھپی ہے ابھی، اس کا نام ہے المسائل الممبریہ، یعنی وہ علمی جوابات جو مولانا ممبر پر بیٹھے جوابات تر بڑھتے چلے گئے ہیں. تو 1000 سوالات ہیں، بہت ٹف ہے، اس کا جواب ہے فوری جو مولانا نے دیا ہے. تو جب علم ہوتا ہے تو انسان کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے. ایک اشعث ابن قیس تھا، بڑا خراب آدمی تھا، واہیات آدمی تھا. اس نے مولا بیٹھے ہوئے کہہ رہے سلونی قبل ان تأخذونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے دنیا میں نہ پاؤ، میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف. آپ غور کیجیے، یہ 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں کے. تو یہ اشعث ابن قیس جو تھا، اس نے کہا آپ کو اپنے علم پہ اتنا ناز ہے، اتنا غرور ہے، یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے، بتائیے. آپ نے غور فرمایا، یہ جہالت کا سوال ہے، وہ علم کا انداز. تو مولانا نے کہا کہ میں تو یہ بھی بتا دوں گا تیرے سر میں بال کتنے ہیں، ابھی بتا دوں گا، لیکن یہ بتا کہ اگر میں بتا دوں کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں تو اس کو اٹیسٹ کون کرے گا؟ کون بتائے گا میں نے صحیح کہا، کون بتائے گا کہ میں نے غلط کہا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ اس کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں تو اس کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تیرے سر میں 1000 بال ہوں، 2000 بال ہوں، 1,00,000 بال ہوں، 2,00,000 بال ہوں، لیکن تیرے ہر بال کے ساتھ، سن لیجیے آخری جملہ، تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو زندگی بھر تجھ پر لالچ کرتا ہے. ہوا وہ کہ نہیں ہوا؟ امام حسن کی شہادت ہوئی، کس کی کانسپریسی تھی؟ اسی کی. اور کیا نہیں، مولا علی کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور بی بی زہرا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا. تو مولا نے بتا دیا کہ میرے، اس لیے کہ ان کا جو سورس ہے وہ الہی سورس ہے، جس طرح سے اللہ سب کو جانتا ہے اس طرح سے اللہ نے ان کو بتا دیا. اس لیے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ کو کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال، آپ ضرور پلیز ڈو آسک می کویشچن. میں تو بیٹھا ہوں تیار ہوں اسی لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک آپ کے کوئی نہ شیعہ سنیوں کے دشمن ہے نہ شیعوں کے دشمن ہے، 2 چیزیں ایسی جو آپ سب کے دشمن ہیں، ایک جہالت اور ایک غربت. آپ جہالت کے دشمن بن جائیے خدا کا واسطہ، آپ غربت کے دشمن بن جائیے خدا کا واسطہ، آپ کے حالات خود بخود ٹھیک ہوتے تھے. ایران میں کیا ہوا، اتنی بڑی جنگ لڑی، وہیں پر بیٹھے ہوئے اطمینان سے. کرونا جو ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ معمولی تھوڑی سی کیجولٹیز ہوئی، اس کے بعد انہوں نے قابو پا لیا. اس لیے پھر میں آخری گزارش کروں گا، اور میں اس کو ایک مہم بنا کر چلاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں سے جو ہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، جب تک کہ غربت کو نہیں مٹایا جائے گا، غریبی کو نہیں ختم کیا جائے گا، اور جہالت کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ غریبی اور جہالت اندھیرا ہے، علم اور دولت روشنی ہے، روشنی میں مسئلے حل ہوتے ہیں، اندھیرے میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب مجھ میں دم نہیں ہے بولنے کا، میں تو خود 3 سال سے بیمار پڑا ہوں، افسار سے التماس ہے
کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کہی اور بہت سی باتیں میں چھوٹ بھی گئی ہیں وہ کہی ہے تو ہمارے متنبع کرے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں، اور دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس غلیظ مرض سے جلد از جلد شفا کامل عطا فرمائے بتصدق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیماری اور خطرالت کے باوجود بھی آپ نے وقت نکالا اور مولا کائنات حضرت امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر مولا کائنات کا جو مقصد اور میسج تھا اسے آپ نے لوگوں تک پہنچایا تاکہ آپ اسے عملی جامہ پہنا پائیں۔ ناظرین یہ سچ ہے، متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم، منتشر ہوگے تو ذروں میں بکھر جاؤ گے۔ بہت سمجھ اللہ۔ آپ کا جو مشن ہے آغا سیستانی نے آپ سے جو خواہش ظاہر کی ہے خاص طور سے ملک کی عوام کے لیے تاکہ آپ ان تک میسج پہنچائیں، انشاءاللہ اس میسج کے ذیل میں علم، اتحاد اور غربت اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایپیسوڈز لے کر کے ہم ڈاکٹر قبیل ساہی صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت جس پہ آج تمام چاہنے والے تڑپ رہے ہیں اور گریہ کناں ہیں، اس لیے کہ کیسا امیر کہ جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں تک، یتیم بچوں تک ان کی غذا پہنچایا کرتے تھے، اور لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کے گھیرے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس کی گواہی دیں گے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ گھروں میں قید ہیں اور حضرت علی کا جو تابوت اٹھا کرتا تھا، برآمد ہوتا تھا، لوگ مجلس ماتم کیا کرتے تھے، وہ شاید نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے میں چاہوں گا کہ مصائب کے وہ فقرے جو عزاداروں کے لیے مولا کائنات کو خراج بھی ہو اور وقت کے امام کو پرسہ بھی ہو، ہم چاہیں گے آپ کو ناظرین تک پیش۔ عزیزوں، اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ مسلمانوں سے پہنچا ہے، ہندوؤں سے نہیں پہنچا۔ اسلام کو، I'm not talking about مسلم کمیونٹی، جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ گمراہ مسلمانوں نے پہنچایا۔ مولا علی بن ابی طالب من المؤمنین، اگر پوری عالم کائنات سے بات پوچھی جائے کہ علی نے کیا غلطی کی، بتا نہیں سکتا کوئی۔ ان کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میری بھی یاد میں آج تک کبھی عزاداری پر پابندی نہیں لگی۔ آج ہر شیعہ اور ہر محب اہل بیت سنی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لوگوں کی ایک وجہ تو ایک عزاداری کے جو رسوم تھے وہ بند ہو گئے، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ ہم سب اماموں سے محبت کرتے ہیں، عقیدت ہے ہم کو، لیکن مولا علی کی جو عقیدت اور محبت شیعوں کے دل میں ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اپنے کو بہت کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بہت قیامت کی شب۔ کل یہاں تابوت اٹھتے تھے، بہت بڑے بڑے تابوت جلوس کے اٹھتے تھے۔ حسن مرزا مرحوم کا تابوت اٹھتا تھا، اس میں کئی ہزار لوگ ہوتے تھے، اور میں بھی اس کی زیارت کے جایا کرتا تھا، لیکن آج وہ بھی بند ہے، اور جو تابوت اٹھتے تھے وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ یہ بہت میری یاد میں پہلی مرتبہ لکھنؤ میں ایسا ہوا ہے، اور پورے ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ عزاداری کے جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور مولا کا غم ہم نہیں منا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولا علی بن ابی طالب آج 19ویں شب لگ رہی ہے۔ مولا کو یہ خبر تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، something is going to be happened، اس لیے کہ مولا کے لیے یہ روایت میں موجود ہے، اور روایت میں نہیں، کہ مولا آج کی رات بھر جاگتے رہے، بار بار جہاں جس مکان میں آپ تشریف فرما تھے وہاں جو کمرہ تھا آپ کے، وہاں سے نکل کے باہر سین میں آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پلٹ کر پھر جاتے تھے اور مصروف عبادت ہو جاتے تھے۔ جو اتنا عبادت گزار انسان تھا، اس عبادت گزار انسان کو، اس معصوم انسان کو ایک ظالم نے عشق کے چکر میں پھنس کے بے خطا قتل کر دیا۔ اور کیا آپ نے عشق سے اسلام نے اسی لیے روکا ہے کہ عشق انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ ایک حرافہ تھی، اس نے خوبصورت ہوگی مجھے نہیں پتا، اس نے یہ اس پر عاشق ہو گیا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، کہ اس میں جو مہر ہے، مہر میں پہلی شرط ہے کہ علی کا کٹا ہوا سر لے گا۔ یہ کون سا مہر تھا بھائی کہ علی کا کٹا ہوا سر لے گا؟ مولا کہا اچھا میں لاؤں گا۔ بہرحال اب جب صبح صادق قریب تھی تو مولا اپنے گھر سے تشریف لانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو گھر میں جو بطخیں پلی ہوئی تھیں، بتیں پلی ہوئی تھیں، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا
اس کا مطلب ہے بتوں بھی ہم کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ مولا کے غم میں چیخنا چاہیے، مولا کے غم میں رونا چاہیے، مولا ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ، یہاں تک کہ وہ بتیں جو تھیں وہ مولا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئیں اور دروازے کے پاس آ کر مولا کی قبر کا دامن پکڑ لیا اور وہ مگر مولا کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ باتیں چیخ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو آوازیں بلند ہوں گی وہ انسانوں کی آوازیں گریا ہوگی، جانوروں کی آوازیں گریا نہیں ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے گھر کے باہر تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں تشریف لانے کے بعد مصائب کا زیادہ موقع نہیں ہے، آپ نے نماز جماعت پڑھنا شروع کی، اور نماز جماعت میں انسان مولا علی نماز میں ایسا کھو جاتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اسی میں وہ حرام زادہ جو تھا ابن ملجم، وہ ایک زہریلی تلوار لیے ہوئے تیار بیٹھا تھا۔ وہ جب مولا سجدے پہلے سجدے میں گئے تو وہ وہاں سے چلا، دھیرے دھیرے صفوں کو چیرتا ہوا چلا اور مولا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور جب آپ نے سر اٹھا کر قد قامت الصلاۃ، وہ بحول اللہ و قوتہ اقوم و قعود کے کھڑا ہونا چاہا۔ اب آپ غور کریں میرے مسلمان بھائی سنی اور شیعہ کہ ایک ظالم کی تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی وہ جھک رہی تھی اور علی کا سر سجدے سے بلند ہو رہا تھا، تو اس کے ڈبل قوت ہو گئی، اسی لیے مولا کا پورا سر جو تھا وہ شگافتہ ہو گیا۔ بعض اور بھی روایات ہیں، میں سرچ کرنا نہیں چاہتا، پورا سر شگافتہ ہو گیا۔ اور زینب محمد کلثوم تک جب یہ خبر پہنچی ان کی بیٹیوں تک تو انہوں نے فریادی نوحے پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد امام زمین پر گر پڑے تھے، آپ کو چادر میں اٹھا کر امام حسن، امام حسین اور دیگر اولاد تھی وہ لے کر آئی، اور گھر کے قریب جب پہنچی ہے تو بیویوں کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مولا نے کہا کہ میرے دوستوں کو، میرے شیعوں کو جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو روک دو، یہیں پر ہلو حیرت، روک کیوں دو؟ کہا کہ کیوں روکیں ہم؟ کہا کہ اس لیے روکو کہ میری بچیاں میرے غم میں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آواز نہ میرے کانوں تک پہنچے۔ آپ غور فرمائیے کہ جو علی یہ نہ چاہتا ہوں کہ اس کی بیٹیوں زینب ام کلثوم کی آواز غیروں تک، نام رحمت تک پہنچے، جب اسی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے سربراہ کربلا سے کوفے سے شام تک دوپہر میں دھول میں چٹاتے ہوئے ان کو لے کر جا رہے ہوں گے، بیویاں فریاد کر رہی ہوں گی، اس وقت روح علی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں تمام شیعان اہل بیت اور اہل سنت حضرات کو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تعریف ادا کرتا ہوں، اور یہ ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات اور کل اور پرسوں کی رات آپ خاص طور پر مولا علی کے ماننے والوں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ یہ جو مصیبت کرونا کی آئی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو بچا لے، اور تمام قوم کو بچا لے، تمام ملک کو بچا لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ مولا علی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ خالی رسمی باتیں بہت ضروری ہیں مگر رسمی باتیں کافی نہیں ہیں۔ جب تک کہ ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے، جب تک اپنے مالی حالات کو ہم درست نہیں کریں گے، جب تک اللہ بات سے پرہیز نہیں کریں گے، مولا علی آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، میری بات مان لیجیے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ ماتم کریں، مجلس کریں، نوحے پڑھیں، تابوت اٹھائیں، جلوس نکالیں جہاں جہاں موقع ہے، لیکن علی کے میسج کو بھی یاد رکھیے۔ نہیں پڑھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو ناظرین، آپ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو سماعت کر رہے تھے، اور بہت قیامت کی شب ہے، اور تمام علی کے چاہنے والے مولا کائنات کے وہ گریہ کناں ہیں۔ وہ علی جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے تھے، پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے، جو ہر درسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے تھے، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا، تقدس کو کائنات میں جگہ دی، دنیا کی تمام طاقتیں جن کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ سلام ہمارا اس امیر پر، سلام ہمارا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا یہی پیغام اور میسج ہے کہ ہم علی والے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کوئی یتیم بھوکا نہ رہے۔ ہم ہر پریشان حال بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کا جو درس ہے وہ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عملی جامہ پہنائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم سب کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شام تجھ کو یہی سحر زینب، شام تجھ کو